بس آپ نے میرے بچے کا بہت خیال رکھنا ہے، صفدر صاحب نے ایک نظر اپنے 20 سالہ بیٹے پر ڈالتے ہوئے کہا، جس کی نظریں مسلسل اشال کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ اشال کو اس شخص سے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اگر اسٹیشن کے اسے بھاری رقم نہ مل رہی ہوتی تو واقعی یہاں سے جانے میں 1 سیکنڈ بھی نہ لگاتی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ابھی اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ صفدر صاحب کی ساری باتیں تحمل سے سننے کے بعد اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اپنے پروفیشنل انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، سر وہ میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گئی ہوں، لیکن کیا مجھے بچے سے ملوا سکتے ہیں؟ اسے بتایا گیا کہ اس نے کالج کے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہے۔ اس کے مطابق اسٹوڈنٹ کی عمر کوئی 15-16 سال کے قریب تھی۔ اس کی بات سن کر صفدر صاحب صدمے میں چلے گئے اور پھر بے اختیار انہوں نے اپنے ثبوت پر ایک نظر ڈالی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگے۔ واقعی کسی بھی اینگل سے بچہ نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک جوان مرد معلوم ہو رہا تھا۔ جی میں اپنے بیٹے اسفند کی بات کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے اسفند کی طرف اشارہ کیا تو اشال کو لگا کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور ادھر اسفند نے بھی بھرپور مسکراہٹ سے اشال کو نوازا تو وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی، کیونکہ وہ ایک مرد معلوم ہو رہا تھا اور پھر اس کی گہری نظریں اشال کو اپنے وجود کے آر پار محسوس ہو رہی تھیں۔ صفدر صاحب بھی تھوڑے شرمندہ ہو گئے اور اپنے بیٹے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے۔ یہ سب اسفند کی نالائقی کا نتیجہ تھا۔ اگر 5 سال پہلے وہ کالج میں ایڈمیشن لے لیتا تو آج شاید انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن تب تو اسفند صاحب کے ذہن پر دنیا گھومنے کا بھوت سوار تھا۔ وہ اپنے بیٹے کا تعارف کروا کر وہاں سے جا چکے تھے اور اب اس کمرے میں صرف اشال اور اسفند موجود تھے۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے پاس پڑھنا ہے تو سب سے پہلے تمہیں اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اسفند اسے معصومانہ انداز میں دیکھنے لگا۔ میڈم وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اتنا بتائیں کہ میری نظروں کا کیا قصور ہے؟ اس کا بچگانہ انداز اشال کو بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ شٹ اپ، مجھ سے فضول باتیں نہ کرو اور جلدی سے بک کھولو۔ آج سے ہی میں تمہاری پراپر کلاسز اسٹارٹ کروں گی۔ اسے سلیبس کے بارے میں سمجھانے لگی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اسفند نے بایو کا چیپٹر ریپروڈکشن کھولا اور اشال کے سامنے لہراتے ہوئے اپنے مخصوص معصومانہ انداز میں بولا، اشال جی مجھے اس ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے تو اشال اس کے انداز مخاطب پر حیران ہوئی، پھر اسے سختی سے منع کرتے ہوئے بولی، دوبارہ مجھے میرے نام سے مت پکارنا، میں تمہاری میم ہوں۔ اسی نام سے پکارو گے تو تمہارے لیے بہتر رہے گا، ورنہ اگلی بار میں تمہیں سمجھاؤں گی نہیں بلکہ تمہارے بابا سے شکایت لگاؤں گی۔ شرم اور بے بسی کے مارے اس کے گال لال ہو رہے تھے، جبکہ اسفند بہت ہی دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے ان رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آخر کوئی عورت اس قدر حسین کیسے ہو سکتی ہے۔ اشال نے بایو کی کتاب کو غصے سے بند کیا اور اسے فزکس کے ٹاپک پڑھانے لگی، لیکن وہ پڑھنے کے بجائے مسلسل اشال کے چہرے کا طواف کیے جا رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے اس کے ساتھ دماغ کھپانے کے بعد جب اشال خان ولا سے باہر نکلی تو اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اسے اپنی زندگی میں بے تحاشا بدتمیز لوگ دیکھے تھے، لیکن اسفند کا لیول ہی الگ تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نواز رہے تھے۔ خبیث انسان، پتہ نہیں یہ امیر سادے اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، سالہ میرے بچوں کی عمر کا ہے۔ اشال نے غصے سے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ویسے میں اتنا بھی چھوٹا نہیں ہوں جتنا چھوٹا آپ مجھے سمجھ رہی ہیں، صرف 6 سال کا ہی تو فرق۔ یہ کہہ کر اسفند نے اس کا والٹ اس کی طرف بڑھایا اور مسکراتے ہوئے بولا، آپ یہ میرے گھر میں ہی چھوڑ کر آ گئی تھیں۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا ID کارڈ چیک کیا ہے اور یقین مانے آپ کسی بھی اینگل سے مجھ سے بڑی نہیں لگتی۔ اس کے بالکل قریب جا کر رکا تو اشال بے اختیار 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی، جبکہ اسفند اس کی سانسوں کی تپش اپنے سینے پر محسوس کر کے بری طرح سے بے چین ہو گیا تھا۔ تم سے مجھے اسی چیز کی امید تھی۔ اشال نے غصے سے اس کے ہاتھوں سے اپنا والٹ لیا اور ایک بار پھر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ وہ اس وقت بحریہ ٹاؤن فیز 2 میں کھڑی تھی۔ یہاں سے اسے بس ملنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا اور مین گیٹ سے نکلنے کے لیے کافی اچھا خاصا پیدل سفر کرنا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اسے رونا آ رہا تھا کہ اسفند نے اسے پیشکش کی، ویسے اشال جی اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر سکتا ہوں، تو مجھ پر صرف ایک احسان کرو، اپنے گھر واپس چلے جا۔ وہ اسے غصے سے ڈانٹتی ہوئی تیز قدم اٹھاتے وہاں سے باہر نکل آئی۔ گھر پہنچ کر جب اس نے اپنے چچا کی بیٹی کو اس کے بارے میں بتایا تو نور اپنا ماتھا پکڑ کر رہ گئی۔ یار تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اس طرح سے اس پر غصہ کرنے سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری نوکری سے نکال دیں، اتنی مشکل سے تو تمہیں اتنی اچھی ٹیوشن ملی ہے۔ نور کی باتیں سن کر اشال کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ جس لڑکے کو مسلسل گالیوں سے نواز رہی ہے اسی کی وجہ سے اسے اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرایا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹی سی تھی جب اس کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے بچپن ہی سے اس کے کاندھوں پر ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ جہاں تک اس کی امی جان کا سوال تھا تو وہ خود ایک بہت چھوٹے دل کی مالک تھی، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ تو سچ شکر تھا کہ ان کے چچا کا خاندان ان کے ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن اکثر معاملات میں اس کے چچا بھی ان کے ساتھ پرایوں والا سلوک کر جاتے تھے، جیسا کہ ایک گھر میں ہونے کے باوجود بھی دونوں خاندانوں کو اپنے اپنے کچن تھے۔ روز اس کے چچا کے کچن سے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو آتی تھی، مگر مجال ہے جو وہ ان کے لیے ایک پلیٹ بھی بھجوا دیں۔ ادھر اشال کے گھر میں جب بھی کوئی اچھا کھانا بنتا تو فوزیہ بیگم اپنی مہربان دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر فوراً ہی ایک بڑی سی پلیٹ بھجوا دیتی۔ اشال اور اس کے بہن بھائی ماتھا پیٹ کر رہ جاتے، لیکن فوزیہ بیگم کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اس کے ساتھ برا ہی کریں۔ جب بھی اشال اکثر ان کو کہتی تھی کہ آپ کی لاجک ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کے اندر احساس نام کی چیز ہوتی ہے، ہمارے چچا اور چچی کے سینوں میں تو دل ہی نہیں ہے، انہیں کہاں کسی چیز کا احساس ہوگا۔ اتنے سارے اختلافات ہونے کے باوجود بھی اشال کی اپنی چچی کی بیٹی سے بنتی تھی، کیونکہ وہ ان لوگوں سے کافی حد تک الگ تھی، اور دوسرا اس کا چچا زاد ارسل خان تھا۔ اشال کو دیکھ کر ہی اس کی آنکھیں چمکنے لگتی تھیں، اور یہ بات اشال بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نور سے اپنے جلے ہوئے دل کے پھپولے پھوڑنے کے بعد وہ بچیوں کے ٹیسٹ چیک کر کے ارادے سے اپنے پورشن کی طرف جا رہی تھی، کیونکہ وہ ٹیوٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کالج میں پروفیسر بھی تھی۔ اچانک اسے اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ارسل خان اپنی بھرپور وجاہت لیے کھڑا تھا۔ بلیک کلر کی شرٹ میں اس کی چوڑی باڈی واضح ہو رہی تھی۔ اشال نے بے اختیار اس کے شانوں پر سے نگاہیں ہٹائیں۔ ارسل اس کے بالکل قریب جا کر رکا تو اشال فوراً پیچھے ہٹی۔ ارسل مزید اس کے 2 قدم نزدیک ہوا تو وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھ سے دور رہ کر بات کرو۔ اس کے اس انداز پر وہ کھل کر مسکرایا۔ عرصہ ہو گیا تھا تمہاری ڈانٹ سننے ہوئے، ویسے آج کل تم کہاں پر بیزی رہتی ہو؟ یہ سن کر اشال نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا اور تیکھے لہجے میں بولی، ہمیں پکا پکایا نہیں ملتا کیونکہ ہمارے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، ہمیں خود ہی محنت کرنی پڑتی اور اسی چکر میں ہی مصروف رہتی ہوں۔ اس کا لہجہ زہر خون تھا جس کو محسوس کرتے ارسل نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے۔ تمہارے اندر اتنی کڑواہٹ کیوں کھلی ہوئی؟ اب کی بار اشال نے اسے بے چینی سے دیکھا، جیسے اسے افسوس ہو رہا ہو کہ ارسل اس بات کی وجہ نہیں جانتا، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں بولی، مسٹر ارسل، میں ایسی ہی ہوں، اتنی ہی کڑوی اور بد زبان۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھ سے کم ہی بات کیا کریں۔ وہ وہاں سے جانے لگی کہ ارسل نے بے اختیار اس کا بازو پکڑے اسے اپنے ایک جھٹکے سے کھینچا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ارسل کے سینے سے جا کر لگی۔ اس سے پہلے کہ اس میں جنگلی بلی کی روح آتی وہ اس کا منہ نوچ ڈالتی۔ ارسل نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ہوش میں تو ہو؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے نزدیک آنے کی؟ یہ سن کر وہ اس کے کانوں میں جھکا اور بھاری لہجے میں بولا، تم اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں تم سے کس قدر شدید محبت کرتا ہوں اور تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر کیوں ہر بار میرے دل کو تکلیف پہنچاتی ہو؟ اشال نے اپنی بھرپور قوت کے ساتھ ارسل کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور انگلی اٹھا کر اسے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، تمہاری پہلی اور آخری غلطی تھی، اسی لیے میں معاف کر رہی ہوں۔ اگر دوبارہ تم نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں تک محبت کا سوال ہے تو مڈل کلاس لڑکیوں پر محبتیں حرام ہوتی ہیں، یہ آپ جیسے امیر زادوں کا شیوا ہے جو کہ آپ کو ہی مبارک ہو۔ وہ اپنا سر جھٹک کر لمبے ٹک بڑھتی ہوئی اپنے پورشن کی طرف چلی گئی، جبکہ ارسل کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے لڑکیوں کی کمی تھی، ایک زمانہ تھا جو اس پر مرتا تھا۔
اور اس کی وجاہت پر دل و جان سے قربان ہوتا تھا، لیکن ارسل کی نظریں صرف اور صرف اشال پر ہی جمی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، جبکہ اشار اپنے آنسوں کو پیتی غصے سے اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ ذلیل انسان آخر اپنے آپ کو سمجھتا کیا نہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ارسل سے نفرت کرتی تھی، وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، بلکہ شروع ہی سے وہ اسے چاہتی تھی۔ ارسل کی شخصیت اس قدر پرکشش تھی کہ اسے چاہنے سے کسی بھی وقت انکار نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا، وہ دونوں ایک ساتھ کھیل کود کر جوان ہوئے تھے اور ان دونوں کی عمروں میں بھی صرف 2 سال کا ہی فرق تھا۔ بچپن سے ہی ارسل کی سائڈ لیتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اس کی چچی نے اسے صاف باور کروا دیا کہ خبردار جو تم نے میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دینا کہ تم جیسی 2 ٹکے کی لڑکی کو میں اپنی بہو بناؤں گی۔ میری بہو تو کسی اعلیٰ خاندان کی لڑکی بنے گی۔ ان باتوں نے اشال کے دل کو بری طرح سے توڑ دیا اور پھر اس کے جتنے بھی جذبات تھے اس نے اپنے دل میں دبا لیے، کیونکہ اس کے لیے عزت نفس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ نمبر دیکھے بغیر اس نے موبائل کانوں سے لگایا تو دوسری طرف ایک بھاری مخصوص مردانہ آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اس کا ارادہ سامنے والے کو گالیاں دینے کا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے ذہن میں نور کی نصیحت گونجی تو اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا اور اپنے لہجے کو میٹھا بناتے ہوئے بولی، دیکھیں بیٹا اسون۔ دوسری طرف بیٹھے اسون کے وجود کو زوردار جھٹکا لگا۔ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور تڑپتے ہوئے بولا، دیکھیں اشال جی، مجھے بیٹا کہہ کر نہ پکاریں۔ میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ لفظ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ادھر بیٹھی اشال نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ اس بات کا اسے اب شدت سے احساس ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے اسون، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مصلحانہ انداز میں بات کرنے کی کوشش کی۔ ادھر موجود اسون کے دل میں شدت سے یہ خیال آیا کہ اسے کہہ ڈالے کہ اسے اشال کی یاد آ رہی ہے اور وہ اسے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہے اور اس کی آواز سننا چاہتا ہے، مگر اسے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ کہنے پر نہ صرف اسے جوتے پڑیں گے بلکہ اشال اسے ٹیوشن پڑھانا بھی چھوڑ دے گی۔ اپنے جذبات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے فزکس کے ایک ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی، کیا آپ مجھے وہ سمجھا سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ خمار بھرا تھا جسے اشال اچھے طریقے سے محسوس کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس عمر میں سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ انہیں لائن پر لائے اور انہیں ان کی اوقات یاد رکھے۔ اشال نے نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں کے باوجود بھی اسے فزکس کے کانسیپٹ کلیئر کروائے اور پھر اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہیں لیٹے لیٹے نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ اسون کو اسپیکر سے اس کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے کال کاٹ دی اور گنگناتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے محبوب، میرے سنم، شکریہ، مہربانی کرم۔ اگلی صبح جب اشال کلاس روم میں پہنچی تو اچانک اسے اسون کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں پھیلا کر چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو اسون فرسٹ بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وائٹ کلر کی شرٹ میں اس کی مضبوط جسامت واضح ہو رہی تھی۔ وہ ان میں سب سے ہینڈسم لگ رہا تھا اور سب سے بڑا بھی۔ اشال نے مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا اور اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں اسون بیٹا؟ اسون کا تو حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا یہاں پر ٹرانسفر کروا لیا، آج کے بعد میں اسی کالج میں پڑھا کروں گا۔ وہ اپنا سینہ اکڑا کر یوں بات کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی بہت ہی بڑا فخریہ کام کیا، جبکہ اشال کو اب واقعی اس سے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ فی الحال وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ جب وہ کلاس لے کر باہر نکلے تو اس کے پاؤں ایک باریک رسی کے ساتھ ٹکرایا اور اگلے ہی پل پانی کی بھری ہوئی بالٹی اس کے اوپر جا گری۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے جس کی وجہ سے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک گئے اور اس کے نشیب و فرازیاں ہونے لگے۔ شرمندگی اور غصے کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور باقی اسٹوڈنٹس بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ اگر لڑکیاں ہوتی تو زیادہ مسئلہ نہ ہوتا، پریشانی یہ تھی کہ وہ لڑکوں کی کلاس لے رہی تھی۔ اسون نے یہ منظر دیکھا تو فوراً اشال کی طرف بڑھا اور اگلے ہی پل وہ کلاس روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے بند کر چکا تھا اور اشال کے بالکل سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ اپنے دوپٹے کو پھیلا کر اچھے طریقے سے کر لیں
तब तक मैं यहीं पर हूँ, फिक्र मत करें, मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। उसके सामने दीवार बनकर खड़ा था, यूं जैसे वो उसे तहफ़्फ़ुज़ देना छोटी सी कोशिश कर रहा हो। इशाल ने बेसाख्ता उसके चेहरे को देखा। असद ने एक बार भी उसके जिस्म को नहीं घूरा, हालांकि आम हालात में वो मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ़ करता रहता था। दुपट्टे को सेट करके वो फ़ौरन स्टाफ रूम की तरफ भागी और दूसरी तरफ असद की नज़रों में उसका खूबसूरत सरापा नक्श हो गया और वो बेसाख्ता सोच में मुब्तला हो गया कि आखिर कोई औरत इस कदर हसीन कैसे हो सकती है। उसे लग रहा था कि वो इशाल के बारे में सोच सोच कर पागल हो जाएगा। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अज़ीम अता फरमा। उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखते हुए दुआ मांगी। इधर इशाल का इरादा बॉयज़ के स्कूल को छोड़ने का था। दरअसल ये प्राइवेट स्कूल था जहाँ पर वो सिर्फ 2 क्लासेस ही देती थी, और इसके अलावा वो वुमेन कॉलेज में प्रोफेसर थी। ये सब कुछ वो अपनी छोटी बहन के जहेज़ के लिए कर रही थी। दरअसल उसकी छोटी बहन को पढ़ाई से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। इसका एक अच्छा रिश्ता आ गया जो कि आया तो इशाल के लिए था, मगर इशाल ने ये कहकर साफ इनकार कर दिया कि जब तक जवेरी की शादी नहीं होगी तब तक मैं खुद शादी नहीं करूँगी। हालांकि हकीकत इसके बरक्स थी। शाम वो दोबारा से असद के घर में से पढ़ाने गई तो असद यूँ तैयार होकर बैठा था जैसे किसी का वलीमा हो। इशाल को देखकर उसने अपने चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट सजाई तो वो हैरानगी का इजहार करते हुए बोली, क्या तुम किसी की शादी पर जा रहे हो? ये सुनकर असद ने बुरा सा मुंह बनाया। क्या मतलब आपका? क्या मैं इस तरह से घर में तैयार नहीं हो सकता? इशाल ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई और फिर संजीदगी से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल तुम तैयार हो सकते हो, लेकिन मुझे लगा शायद तुम किसी के वलीमे पर जा रहे हो, क्योंकि अमूमन इतना तैयार उसी वक्त हुआ जाता है। तो असद का मूड एकदम ख़राब हो गया, जबकि इशाल तो ये सोच कर ही आई थी कि वो फजूल हंसी मजाक नहीं करेगी। जब भी असद से पढ़ाई से हटकर बात करने की कोशिश करता तो वो टाल देती। असद, मेरे पास ये फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, आप जल्दी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें, मुझे फिर यहाँ से जाना है। ये सुनकर असद ने बुरा सा मुँह बनाया और हल्का सा उसकी जानिब झुकते हुए बोला, मैडम कभी तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए करें, आखिर मुझे पढ़ाने के आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। ये सुनकर इशाल अपनी जगह पर ठिठकी और फिर एक एक लफ्ज़ पर जोर डालते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे पढ़ाने के पैसे मिलते हैं ना कि मुस्कुराने के। इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती अचानक ही उसकी नज़र ज़मीन पर चलती हुई छिपकली पर पड़ी और इशाल को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो जितनी मर्जी बहादुर बनने की एक्टिंग क्यों न कर लेती, लेकिन छिपकली को देखकर ही उसकी कांपें टांगने लगती थी। अभी भी उसके वजूद को खौफ से लड़ता हुआ देखकर असद को हैरत का झटका लगा। मैम आप ठीक तो हैं? उसने इतना ही कहा था कि अगले ही पल छिपकली ने भी छलांग लगा दी, जो कि अमूमन कम वाक़यात में ही होता था, और उसके साथ इशाल ने भी छलांग लगाई। वो डर के मारे सोफे पर चढ़ गई और उछलने लगी। असद एक पल के लिए तो घबरा गया, लेकिन जब वजह उसकी समझ में आई तो उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। असद इसको यहाँ से भगाओ प्लीज़, इसको जल्दी से बाहर निकालो। ये सुनकर असद इत्मीनान से सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा और कांधे उचकाते हुए बोला, वो मेरी फुप्पो की बेटी नहीं है मैडम, जो मेरी बात मान लेगी वो अपनी मर्जी से यहाँ से जाएगी, तब तक आपको भी इसे बर्दाश्त करना होगा। ये सुनकर इशाल ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हें जो कह रही हूँ खामोशी से करो। असद ने एक बार फिर से अपने सर को झटका। आप ठीक कह रही हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मेरा काम सिर्फ आपके पास पढ़ना है, आपकी हर बात मानना नहीं। यूँ लग रहा था जैसे वो इशाल से उसकी बातों का बदला ले रहा। असद मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही, वरना मैं तुम्हें फेल कर दूंगी और तुम्हारे बाबा से भी तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, बल्कि मैं तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना ही छोड़ दूंगी। आखिरी धमकी वाकई कारआमद साबित हुई। असद एहसान करने वाले अंदाज में उठा और फिर अगले ही 2 ही मिनटों में वो छिपकली को वहाँ से बाहर निकाल चुका था। इशाल अभी तक सोफे पर चढ़ी हुई थी। इशाल जी अब आप नीचे आ सकती हैं, वो वहाँ से जा चुकी है। ये सुनकर इशाल के दिल को ठंडक पहुँची और वो इत्मीनान के साथ सोफे के साथ टेक लगा कर बैठ गई। इन दोनों को बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि अचानक ही लाइट चली गई। एक बार फिर इशाल ने ज़ोर से चीख मारी। उस दिन असद को एहसास हुआ कि
یہ محترمہ صرف غصے والی بنتی ہیں، حقیقت میں یہ اندر سے بہت زیادہ ہی ڈرپوک ہیں۔ یہ لائٹ کیوں چلی گئی اسفند؟ اس بارے میں اس نے روتی ہوئی آواز میں سوال کیا تو اسفند سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ وشال جی، واپڈا والے میرے چچا کے پتر نہیں ہیں جو انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا تاکہ باہر جا کر جنریٹر آن کر سکے، تبھی وشال بھی صوفے سے نیچے اتری۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی برے طریقے سے جا کے ٹکرائے۔ وشال کی دھڑکنیں زور سے اسفند کے سینے کے ساتھ جا کر لگی، جن کی نرمی کو محسوس کر کے ایک بار پھر اسفند کے جذبات بھڑکنے لگے۔ ادھر وشال اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، اسفند نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے سنبھال لیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ وشال نے اپنے دونوں ہاتھ اسفند کے کاندھوں پر جمائے ہوئے تھے۔ وہ ابھی تک صدمے میں تھی، جبکہ اسفند اس کی سانسوں کی تپش اپنی گردن پر محسوس کر کے بری طرح ہلکان ہو رہا تھا۔ وہ ایسے بھی اس وقت اپنی عمر کے جس حصے میں تھا وہاں پر جوانی جوبن پر تھی۔ اوپر سے اس کی پسندیدہ عورت بھی اس کے بے حد نزدیک موجود تھی، جس کی کمر کے کروز کے ساتھ ساتھ وہ جسم کی نرمی کو بھی بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہا تھا۔ وشال کو جب اپنی اور اس کی حد کی زیادہ نزدیکی کا احساس ہوا تو اس سے دور ہٹنے لگی، لیکن تبھی اس کی ٹانگیں دوبارہ سے اسفند کی ٹانگوں کے ساتھ الجھیں اور اب کی بار وہ دونوں ہی توازن برقرار نہیں رکھ سکے اور صوفے پر جا کر گرے۔ لاؤنج میں وسیع اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور اب وشال صوفے پر لیٹی ہوئی تھی اور اسفند اس کے اوپر موجود تھا۔ وشال کو تو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسفند اٹھو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولی، اور اسی وقت اس نے اپنی دھڑکنوں پر اسفند کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا اور ایک سنسنی اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، جبکہ اسفند بھی اسے تیزی سے دور ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں صرف اور صرف ان کی تیز سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ وشال اپنی جگہ پر زیادہ آکورڈ ہو رہی تھی، اسے رہ رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا کہ آخر کیا ضرورت تھی اسے اپنے اسٹوڈنٹ کے سامنے یوں ڈرنے کی۔ وشال جی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ ہی دیر میں اسفند کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی تو وشال نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، تم چیک کرو کہ لائٹ کیوں چلی گئی۔ وہ اپنے آپ کو کمپوز کر چکی تھی۔ اسفند اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے فوراً سے ہال سے باہر نکلا۔ جب اس کے جانے کے بعد وشال اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی کے اس قدر نزدیک نہیں گئی تھی، اور یہ تو پھر اس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یا میرے اللہ، اس کے ذہن میں میرے حوالے سے کوئی بھی برا خیال مت ڈالنا، وہ بے اختیار دل ہی دل میں دعا کرتے ہوئے بولی۔ دوبارہ جب لائٹ واپس آئی تو وہ زیادہ دیر کے لیے وہاں پر رکی نہیں، بلکہ گھر سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ مین روڈ پر چل رہی تھی کہ اسفند دوبارہ سے اپنی گاڑی لے کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وشال جی بیٹھے، میں بھی آپ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ یہ سن کر وشال نے اپنے ماتھے پر خفگی بھرے بل ڈالے اور کمر پر ہاتھ رکھ کر تیکھے لہجے میں بولی، تمہیں کیسے پتا میرا گھر کہاں پر ہے؟ اور اپنی یہ پیشکش بھی اپنے آپ تک محدود رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر اسفند کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ میں تو آپ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں، وہ ہولے سے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ وشال سے ہی شادی کرے گا۔ پڑھائی سے تو اسے ویسے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ شروع ہی سے اس کا ٹریڈنگ اور بزنس میں دماغ چلتا تھا، اور ابھی بھی 20 سال کا ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کے برابر ہی کما رہا تھا، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا، اور یہی تو تھی کہ کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف وشال کو اس سے سخت خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ اس رات جب وہ اپنے گھر پہنچی تو ارسل خان لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ وشال کو دیکھ کر اس نے ایک بھرپور مسکراہٹ اچھالی، لیکن وشال نے کوئی بھی رسپانس نہیں دیا اور اس کے پہلو سے گزرنے لگی کہ ارسل نے پھر سے آواز گونجی، بندہ سلام ہی کر لیتا ہے، ایسی بھی کیا بے مروتی۔ یہ سن کر وشال نے احسان کرنے والے انداز میں سلام کیا تو وہ اٹھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔
اشال پہلو سے ہو کر گزرنے لگی تو اس نے دوبارہ سے اشال کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، چلو میرے ساتھ۔ اسے کھینچتا ہوا حویلی کے پچھلے حصے کی جانب لے کر آ گیا۔ اشال خاموشی سے اس کے چہرے کو گھورنے لگی تھی۔ مجھے بتاؤ تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سن کر اشال نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا۔ ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے محبت کرتے، تو بتائیں مجھے میں کیا کروں؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، مرد ہوتا، تو باخدا کب کا اسٹینڈ لے چکا ہوتا، میں اپنی محبت کو روک روک کر ذلیل نہ کر رہا ہوتا۔ اس کے لہجے میں حد سے زیادہ زہر بھرا ہوا تھا اور ادھر ارسل کا چہرہ ایک دم شرمندگی کے مارے سرخ پڑ گیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکی ہوں، اور اب بہتر ہی ہوگا کہ آپ اپنی محبت کو یہیں پر دفنا دیں، کیونکہ میں آپ جیسے شخص کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کروں گی جو اپنے حق کے لیے لڑنا بھی نہیں جانتا۔ آپ میں اتنی ہمت تو ہے نہیں جو اپنی امی سے جا کر میرے رشتے کی بات کریں۔ بس ہر روز میرا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ کی موسمی محبت کا جواب محبت سے دوں، تو مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا، تمہیں اپنے الفاظ پر پچھتانا پڑے گا۔ ارسل نے اچانک ہی بھاری لہجے میں کہا تو اشال کے لبوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کی زندگی میں شامل ہو کر پچھتانے سے اچھا ہے کہ میں ساری عمر اپنے الفاظ پر پچھتاتی رہوں۔ اب کی بار ارسل نے مضبوطی سے اپنا لب کھینچے۔ میں تم سے صاف انداز میں بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ ہم دونوں مل کر اسٹینڈ لے رہیں گے، لیکن لگتا ہے کہ تم اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر بیٹھی ہو۔ خیر، اب میں تمہیں مزید پریشان نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ اشال بے بسی کے مارے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس پر اسفند کی حقیقت آشکار ہو گئی تھی۔ اسے ایسے مرد شروع ہی سے زہر لگتے تھے، بلکہ اسے ایسے مردوں سے خوف محسوس ہوتا تھا جو اپنی انا کو ہر جگہ پر لے آتے ہیں، اور اشال تو ویسے بھی فی الحال ایسے کسی بھی مرد کے ساتھ زندگی گزارنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اگلی صبح اس کی چچی جان مٹھائی لے کر اس کے گھر پہنچ گئی اور اشال کو گھورتے ہوئے تیکھے لہجے میں بولی، میں نے اسفند کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیا، پڑھی لکھی امیر بچی ہے۔ یہ سن کر اشال نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں ہلکی ہلکی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن وہ ان کے سامنے ظاہر کر کے خود کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے بڑا سا گلاب جامن اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولی، تو چلیں چچی جان، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کم از کم اب سے آپ دوسروں کی بیٹیوں کے کردار پر وار کرنا تو ختم کر دیں گی۔ یہ سن کر اس کی چچی نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا، لیکن اشال کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس کے بعد وہ فوزیہ بیگم سے متوجہ ہو گئی، یہ تم نے اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کی ہوئی ہے؟ اس میں تو دید لحاظ ہی نہیں۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں، ایسی لڑکیوں کے گھر نہیں بستے۔ اسے باتیں سناتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور بعد میں فوزیہ بیگم اشال کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے ڈانٹتے ہوئے بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں فضول بولنے کی؟ اشال نے جواب دیا، میں لاپرواہی سے کاندھے اچکار دے دیے، میں وہی کہا ہے جو سچ تھا۔ اب کم از کم دوسروں کی بیٹیوں کی کردار کشی تو ختم ہوگی۔ آج سنڈے تھا، لیکن اسفند نے اسے پھر سے ٹیوشن پڑھانے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ صدر صاحب نے اشال کو یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اسے اس کے بھی ایکسٹرا پیسے دے دیں گے، جس کی خاطر اشال جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ویسے بھی گھر بیٹھ کر اس نے صرف اور صرف اوور تھنک ہی کرنی تھی، اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھ لیتی۔ اس دن اسفند کے گھر میں غیر معمولی قسم کی خاموشی تھی۔ اشال کو پہلے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، لیکن پھر وہ خود کو کمپوز کرتے مضبوط لہجے میں بولی، سب گھر والے کہاں پر ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ یہ سن کر اسفند نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آج گھر میں صرف ہم دونوں ہیں۔ اس نے ہم دونوں پر اچھا خاصا زور دیا، جبکہ دوسری طرف اشال ایک بار پھر سے بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے کتابیں کھولیں۔ اس کی بات ماننے کے بجائے اسفند اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اشال اس کو سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اسفند اگلے ہی پل گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور جیب سے ایک انگوٹھی نکال کر اشال کے سامنے لہراتے ہوئے بولا، اشال جی، I really love you۔ میں نہیں جانتا مجھے کب آپ سے محبت ہو گئی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اب میں آپ کو کسی بھی قیمت پر نہیں کھو سکتا ہوں۔
میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اشال کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ لڑکا اس سے پورے 6 سال چھوٹا تھا اور یہ الگ بات تھی کہ قد میں بڑا تھا، لیکن پھر بھی اشال کو اس کی اس جرت پر حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا، اور اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چیختے ہوئے بولی، تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر اسی وقت مجھے سے اپنے کیے کی معافی مانگو اور وعدہ کرو کہ دوبارہ ایسی خرافات اپنے دماغ میں نہیں لاؤ گے۔ یہ سن کر اسفند جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور معافی مانگنے کے بجائے مضبوط لہجے میں بولا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، محبت کی ہے آپ سے۔ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے اور تمہارے ساتھ ساتھ وہ مجھے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ اشال کی آنکھیں بے بسی کے مارے آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ ایک تو پہلی اس کی زندگی میں اتنے سارے مسئلے تھے اور اوپر سے اسفند نے اسے پریشان کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا مجھے یہاں پر کام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ وہاں سے نکلنے ہی لگی کہ اسفند نے اس کی کلائی پکڑی اور اسی وقت اشال کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ مجھے امید ہے یہ تھپڑ تمہیں ساری زندگی یاد رہے گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے تم سے کتنی نفرت ہے۔ دوبارہ مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا، تم اس قابل ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ نرمی والا سلوک کیا جائے، بلکہ تم سارے امیر زادے ایک جیسے ہوتے ہو۔ روتی اس کے گھر سے باہر نکل گئی جبکہ اسفند کافی دیر تک اپنی جگہ پر جم کر کھڑا رہا۔ اس نے اپنا ہاتھ ابھی تک اپنے گالوں پر رکھا ہوا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بیٹا تھا اور بچپن ہی سے اس نے جس چیز کی ضد کی تھی اس کے پیرنٹس نے اسے وہ چیز لا کر دے دی تھی، لیکن ابھی وہ ایک بات فراموش کر رہا تھا کہ اشال کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ وہ جیتا جاگتا وجود تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، اشال جی، آپ کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ اشال کس طرح سے واپس گھر پہنچی اس بارے میں صرف اسے معلوم تھا۔ اگلے 2 دنوں تک وہ بیمار ہی تھی اور کالج بھی نہیں جا سکی۔ پھر جب اس کی طبیعت تھوڑی سی سنبھلی تو اسے احساس ہوا کہ اب مزید تو چھٹیوں کی گنجائش نہیں، لیکن وہ کالج جا کر اسفند کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شکر تھا کہ اس دن اسفند نہیں آیا۔ وہ غیر ارادی طور پر مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کی بیوقوفی کی وجہ سے ایک اچھی خاصی ٹیوشن بھی اشال کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی۔ ابھی وہ اپنی اسی الجھن میں ڈوبی ہوئی تھی کہ روڈ کے کنارے کھڑی تھی کہ اچانک ایک بلیک کلر کی پراڈو اس کے پاس آ کر رکی۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا اور ایک نقاب پوش لڑکا پراڈو سے باہر نکلا اور اگلے ہی پل وہ اشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کے اندر دھکیل چکا تھا اور کچھ ہی دیر میں اشال ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی تھی۔ جب اسے دوبارہ سے ہوش آیا تو وہ ایک عالی شان کمرے میں موجود تھی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یا میرے اللہ میں کہاں پر آ گئی۔ اس نے اپنے دکھتے ہوئے سر کو بمشکل سنبھالا۔ جب وہ کچھ سوچ سمجھنے کے قابل ہوئی تو اس کا دماغ میں دھماکہ ہوا۔ اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اسی وقت دروازہ کھلا اور اسفند مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اشال کو بکھرے ہوئے حلیے میں دیکھ کر اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ اشال اسے دیکھ کر مکمل طور پر منجمد ہو گئی۔ کیا تم مجھے یہاں پر لے کر آئے ہو؟ وکلاتے ہوئے لہجے میں بمشکل بولی، ہاں میں آپ کو یہاں پر لایا ہوں، اور کچھ ہی دیر میں مولوی بھی آنے والا ہے، ابھی ہم دونوں کا نکاح ہوگا۔ اشال نے دوبارہ سے غصے سے اس پر ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن اب کی بار اسفند نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، بہت ہی بری بات ہے، اپنے ہونے والے شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور آپ اگر یہ سوچ رہی ہیں کہ میں دوبارہ سے آپ کی یہ غلطی معاف کر دوں گا تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اشال۔ یہ سن کر اسفند بے بسی سے رونے لگی تھی۔ آخر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ذرا سے تو ہوش کے ناخنوں میں تم سے پورے 6 سال بڑی ہوں۔ یہ سن کر اسفند نے اس کے کاندھے کو تھام کر اسے اپنے ساتھ شیشے کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، ذرا آپ اپنے آپ کو دیکھیں، پھر مجھے دیکھیں۔ آپ مجھ سے 6 سال بڑی ہونے کے باوجود مجھ سے 6 سال چھوٹی لگ رہی ہیں۔ جہاں تک اس عمر کا تقاضا ہے تو فکر مت کریں، میں آپ کے حقوق بہت اچھے طریقے سے پورے کروں گا اور آپ کو کبھی بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اشال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکے کا منہ توڑ ڈالے۔
وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی دو ٹوک لہجے میں بولی، میں تم سے کسی بھی طور پر نکاح نہیں کروں گی، اور یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ نکاح تو آپ کو کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں آپ کے بھائی کو اغوا کر لوں گا اور اسے ایسی جگہ پر بھیج دوں گا جہاں سے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ پائے گا۔ وہ کافی سنجیدہ انداز میں اشال کو دھمکی دے رہا تھا۔ اشال کے چہرے پر صدمے کے تاثرات تھے۔ آپ جانتی اشال جی کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ ضد کیے بغیر خاموشی سے میری بات مان لیں۔ یہ شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ اشال بے بسی سے چلاتے ہوئے بولی، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ تمہارے بابا جان مجھے جان سے مار دیں گے، وہ تمہیں بھی اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ اشال نے مزید ایک چھوٹی سی کوشش کی، لیکن لگ رہا تھا جیسے اسفند ہر سوال کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ میرے بابا کی فکر مت کریں، میری امی اور ان کی ایج میں بھی تقریباً 5 سال کا فرق ہے۔ بابا تو خوش ہوں گے کہ میں نے ان کا ریکارڈ توڑ ڈالا۔ یہ کہہ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ادھر اشال اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ ایک تو پہلی اس کی زندگی میں حد سے زیادہ مسئلے تھے، اوپر سے یہ لڑکا اس کے سر پر مسلط ہو گیا تھا۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود بھی اسفند نے نکاح کر لیا۔ اس دن اشال پر یہ راز بھی آشکار ہو گیا کہ وہ بلا شبہ عمر میں اس سے بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حد سے زیادہ کمزور تھی، طاقت کے معاملے میں بھی اور ہمت کے معاملے میں بھی۔ جب سب مہمان وہاں سے رخصت ہوئے تو اسفند اشال کی طرف بڑھا۔ ادھر اشال کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ بے چینی سے پیچھے کی طرف کھسکی۔ دیکھو، میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرنا۔ اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اسفند نے اگلے ہی پل اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے نزدیک کر لیا۔ اشال ایک بار پھر سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ اسفند نے ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اٹھایا اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس کا انداز استحقاق بھرا ہوا تھا۔ وہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ اس پر پورا حق رکھتا ہے اور اب جب چاہے اپنا حق وصول کر سکتا ہے۔ اشال تو کافی دیر تک سنبھل ہی نہیں پائی۔ اس کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات پھیلے۔ یہ دیکھ کر اسفند دل ہی دل میں محسوس ہو رہا تھا، اگر آپ کو لگتا ہے میں آپ سے شرماتا ہوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اشال نے اسے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے غصے سے گھورا۔ مجھے اس طرح سے نہ دیکھیں اشال جی، ورنہ میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گا۔ وہ خمار بھرے لہجے میں کہتا اسے ایک بار پھر سے اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا۔ اشال کا قد مشکل 5 فٹ 4 انچ تھا، جبکہ وہ خود 6 فٹ اور 2 انچ تھا۔ اشال اس کے بازوؤں میں مکمل طور پر چھپ گئی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے مسلسل اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ اشال کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ اس پر ایک اور چیز آشکار ہو گئی کہ اسفند جو کچھ کہتا ہے وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں فی الحال اس سب کے لیے تیار نہیں، اشال نے دھیمی آواز میں کہا تو اسفند نے بہت ہی آہستگی سے اسے خود سے الگ کر دیا۔ آپ جب اس طرح سے نرمی سے بات کرتی ہیں تو مجھے بے حد اچھی لگتی ہے، اور آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں آپ سے تبھی آپ کی بات مانا کروں گا جب آپ مجھ سے پیار سے بات کیا کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اشال کے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے دوبارہ سے مسئلہ تو وہ بے چینی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ وہ بھی ایک پل کے لیے فراموش کر چکی تھی کہ وہ اس سے عمر میں بڑی ہے، کیونکہ اسفند اسے احساس ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ ہر بار اس پر قابض ہو جاتا تھا، اور وہ بھی پورے حق کے ساتھ۔ کیا تم نے سوچا ہے جب تمہارے بابا کو پتہ چلے گا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اشال نے ایک بار پھر سے اسے ڈرانے کی کوشش کی، جب سے اندر ہی اندر وہ خود بھی خوف کے مارے لرز رہی تھی۔ اسفند نے جواب میں کاندھے اچکائے، وہ زیادہ کچھ بھی نہیں کریں گے، بس دھوم دھام سے ہم دونوں کی شادی کروا دیں گے۔ اشال کا دل کرا تھا وہ دھاڑے مار کر رونا شروع کرتا۔ جب زمانے والوں کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شوہر سے عمر میں 6 سال بڑی ہے تو سب لوگ اس پر ہنسیں گے۔ اپنے انہی خیالات کا اظہار جب اس نے اسفند کے سامنے کیا تو اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، لوگوں کی باتوں کی مجھے کبھی بھی پرواہ نہیں رہی۔ ویسے بھی بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کرنا کوئی گناہ تو نہیں، یہ تو سمجھداری کا کام ہے، مزے بھی زیادہ ملتے ہیں۔
بس اپنی آخری بات پر اچھا خاصا زور ڈالا تو اشال اس کو گھور کر رہ گئی۔ اسود کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے بھرے بھرے سینے پر جا کر رک رہی تھی، جو کہ اس کے جذبات کو بری طرح سے بہکا رہا تھا۔ خود کے کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، آج اسے اس چیز کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں محسوس کرتے ہٹنے ہی لگی تھی اشال کے اسود نے ایک بار پھر سے اسے اپنی قربت میں لیا اور اس کے سینے کی نرمی کو اپنے ہاتھوں میں دبا کر محسوس کرنے لگا۔ اشال کے منہ سے دبی دبی سی سسکیاں نکل رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ہلکان ہونے لگی، لیکن تبھی اسود کا موبائل بجا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اگلے 1 گھنٹے میں اسود نے اسے اس کے گھر ڈراپ کر دیا، لیکن وہ اسے یہ باور کروانا نہیں بھولا کہ وہ مکمل طور پر اشال پر حق رکھتا ہے۔ کمرے میں جانے کے بعد اشال ایک بار پھر سے اپنے بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بارے میں کس کو بتائے۔ ماضی کے سارے غم اسے ایک ساتھ یاد آ گئے۔ سب سے زیادہ غصہ اسے ارسل پر آ رہا تھا کہ اگر وہ بزدلی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید آج وہ اس کی منگیتر ہوتی، لیکن تب بھی کون سا اسے کوئی فائدہ ہونا تھا۔ اسفند جیسا امیر زادہ کہاں کسی کی سن کر رکنے والا تھا۔ رات کے وقت اشال نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ اسفند پر روب جمائے گی اور اس کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دے گی، اور یہی وہ اسے ایک حد سے گزرنے کی پرمیشن دے گی۔ اسی بارے میں سوچتے وہ گہری نیند کی وادیوں میں چلے گی کہ اچانک ہی اسے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کے لمس کا احساس ہوا اور اپنے چہرے پر تپش محسوس ہوئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو اسفند اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اشال تو خوف کے مارے چلانے لگی تھی کہ اسفند نے مضبوطی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا اور اسے خفگی سے گھورتے ہوئے بولا، کیا کر رہی ہے اشال جی؟ کیا سب کو جگانے کا ارادہ ہے؟ سن کر اشال نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہے ہو؟ مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے آپ سے ملنے کے لیے چلا آیا۔ یہ کہہ کر اسفند نے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹ کر گھمایا تو اشال نے بے ساختہ جھرجھری لی اور اسے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو اسفند، میں سمجھتی ہوں کہ ابھی تمہاری عمر ایسی ہے اور تم جذباتی ہو جاتے ہو، لیکن زندگی بھر کے فیصلے ایسے نہیں ہوتے۔ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں۔ اسفند نے اگلے ہی پل اشال کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ میں آپ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہوں اشال جی، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا اشال ایک دم ہی پھٹ پڑی۔ بس بہت ہو گیا، اب اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ اسفند نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ دوسری اور اہم بات کی، مجھے اپنا کھلونا سمجھنے کی غلطی کسی بھی صورت نہ کرنا۔ میں اگر ابھی چاہوں تو پولیس میں جا کر تمہارے خلاف رپورٹ درج کروا سکتی ہوں۔ اسفند نے یہ سنا تو اطمینان سے بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولا، تو پھر جائیں، جا کر رپورٹ کروائیں۔ یقیناً آپ اس دنیا کی پہلی بیوی ہوں گی جو یہ کام کرے گی۔ اشال نے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ تم نے آخر بیوی کے رشتے کو کیا سمجھ لیا ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ صرف جسمانی لذت ہے تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اس سے بہت آگے بڑھ کر ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں اس بارے میں کیا پتا؟ تم تو ابھی ایک چھوٹے سے بچے ہو جسے اپنے آپ کو سنبھالنا بھی نہیں آتا۔ مجھے کیا سنبھالے گا؟ یہ باتیں سن کر اسفند کی انا کو چوٹ پہنچی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا اور تیکھے لہجے میں بولا، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ کیا کر رہا ہوں۔ اب کی بار اشال طنزی انداز میں مسکرا دی۔ اگر تمہیں پتا ہوتا تو کبھی بھی ایسی بیوقوفی نہ کرتے، اور ہاں، تم بچے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بزدل انسان بھی ہو، کیونکہ جو مرد ہوتا ہے نا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر شادی کرتا ہے، سب لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کو قبول کرتا ہے، لیکن تم جانتے ہو تم ابھی بھی اتنی ہمت نہیں کہ مجھے ساری دنیا کے سامنے قبول کر سکو، اور یہ فیکٹ ہے۔ اس کی باتیں اسفند کے دل کو چھلی کر رہی تھی۔ آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں اشال جی؟ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو اشال نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا۔ میں تمہیں چیلنج نہیں کر رہی، بس تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم ایک بچے ہو۔ اسفند ایک دم ہی جذباتی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے
تو میں آپ کی یہ غلطی دور کر دوں گا۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو ساری دنیا کے سامنے قبول کروں تو پھر ٹھیک ہے، اب کل میں اپنے پیرنٹس کو لے کر یہاں پر آؤں گا اور آپ کو رخصت کر کے لے جاؤں گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیسے کوئی آپ کو میرے ساتھ جانے سے روکتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بیلکنی کے راستے سے واپس پلٹ گیا، جبکہ اشال ایک بار پھر سے اپنی جگہ پر منجمد رہ گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ باتیں جذباتی ہو کر رہا ہے اور کبھی بھی صفدر صاحب کے خلاف نہیں جائے گا۔ ادھر اسفند گھر میں داخل ہوتے ہی صفدر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ بابا، میں نکاح کر چکا ہوں۔ یہ سن کر صفدر صاحب تو اپنی جگہ ٹھٹک گئے اور اسے حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ برخوردار، میں اس وقت مذاق کرنے کی پوزیشن میں تو بالکل بھی نہیں۔ یہ سن کر اسفند نے تیزی سے کہا، بابا میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، میں سچ بتا رہا ہوں۔ میں نے واقعی میں نکاح کر لیا، اور وہ بھی اشال جی کے ساتھ۔ اب کے بعد پانی کے فوارے کی صورت میں صفدر صاحب کے منہ سے نکلا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے وہ تمہاری پروفیسر ہے اور تم سے… بابا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس میں ان کا کوئی قصور بھی نہیں۔ یہ نکاح میں نے زبردستی کیا، میں نے ان کو اغوا کیا تھا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں ان کو عزت اور تحفظ دوں۔ اسی وقت ہی صفدر صاحب کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اسفند کا چہرہ ایک جانب جھکا تو اس نے مضبوطی سے اپنا لب بھینچے۔ تم سے بڑا بیوقوف انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ الیکشن سر پر ہیں اور تم نے یہ تماشا لگا دیا۔ یہ سن کر اسفند کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ الیکشن کا جائز طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ انہی کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کی کل کائنات اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اور اسی لیے شروع ہی سے اس کی جائز اور ناجائز بات مانتے تھے۔ لیکن ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ ابھی وہ اپنا سر پکڑے اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ ان کا موبائل بجا۔ اسکرین پر اشال کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ادھر انہوں نے موبائل کانوں سے لگایا، ادھر اشال نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد بالآخر اشال اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اسفند کے بابا کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی، کیونکہ اس کے لیے ہینڈل کرنا بہت مشکل تھا۔ اس نے اسفند صاحب کو دو ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے بیٹے سے میری جان چھڑوائیں، سے بولیں کہ مجھے آزاد کر دے، ورنہ میں پولیس میں جا کر رپورٹ درج کروا دوں گی۔ ادھر اسفند کے چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اشال کو ڈرانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ وہ ایک انڈیپینڈنٹ وومن ہونے کے ساتھ ساتھ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جو کہ اسفند بھول چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان جو تھوڑی بہت قربت کے لمحات پیدا ہوئے تھے، ان دونوں نے اشال کچھ لمحوں کے لیے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ ساری زندگی اس طرح سے نہیں گزرے گی۔ اب تو مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ وہ لڑکی تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، تمہارے ساتھ رہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اسفند نے اپنے لب مضبوطی سے بھینچے اور دو ٹوک انداز میں بولا، لیکن مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، اور میں اس سے بے تحاشا محبت بھی کرتا ہوں۔ اب کی بار صفدر صاحب ایک دم بھڑک اٹھے۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہوتے تو اس کی عزت کا خیال رکھتے، نہ کہ اسے اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے۔ اور اب تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا تم اشال کا خیال اپنے ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں اس بچی کی زندگی کسی بھی صورت برباد ہونے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اسفند بھی بپھر گیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی زندگی کی اتنی ہی پرواہ ہے تو مجھے کھونے کے لیے تیار ہو جائے، آپ کبھی میری شکل نہیں دیکھ پائیں گے۔ وہ اتنا کہہ کر تیزی سے کمرے سے ہی باہر نکل گیا تھا، جبکہ صفدر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اگلے دن نہ چاہتے ہوئے اپنی بیگم کو لے کر اشال کے گھر پہنچے۔ انہوں نے اشال کے پیرنٹس کو اس کی اور اسفند کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے سادگی سے اشال کا ہاتھ مانگا۔ اشال خاموشی سے لب بھینچے سب دیکھ رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں اس کے چچا اور چچی بھی دوسرے گھر سے آ گئے۔ بھائی، کیا زمانہ آ گیا، ہم اپنی بچی کو پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہاں پر جا کر یہ امیر زادوں پر ڈورے ڈالتی ہوگی۔ اشال نے یہ سنا تو یہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ چچی جان، اپنی زبان سنبھال کر بات کریں، آپ اس وقت میرے بارے میں بات کر رہی ہیں، نہ کہ اپنی بیٹی کے بارے میں۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ اس کی چچی نے بھی لڑتے ہوئے میدان میں اتر آئی۔ اشال نے آج سارے لحاظ سائٹ پر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ارسل کی پلے گرل تھی، جو سب سے بڑی بہن تھی، وہ پلے گرل اس نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ اشال نے غصے میں آ کر ندا کے سارے راز فاش کر دیے تھے، جس کی وجہ سے نور بھی اس سے ناراض ہو گئی تھی۔
لیکن اشال کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد صفدر صاحب نے اشال اور اسفند کا سادگی سے نکاح کروا دیا۔ ان کو لگ رہا تھا یہ صرف کچھ دنوں کا کھیل ہوگا، تماشا ہوگا۔ اشال کے گھر والوں نے اس بات پر زیادہ اعتراض نہیں کیا کیونکہ صفدر صاحب کی طرف سے انہیں اچھی خاصی رقم ملی تھی، وہ اسی پر ہی راضی ہو گئے تھے۔ اس دن اشال کو حقیقی معنوں میں افسوس ہوا۔ جن رشتوں کو سب سے زیادہ مخلص سمجھتی تھی ان رشتوں نے بھی اس کے ساتھ دھوکہ کیا۔ رات وہ دلہن بنی اسفند کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ چینج کرنے کا تھا، لیکن وہ اس حد تک تھک گئی تھی کہ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئی تھی۔ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اسفند کمرے میں داخل ہوا تو اشال کو دیکھ کر اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ دشمن جہاں پورے حق کے ساتھ اس گھر میں، اس کے کمرے میں، اس کے بستر پر موجود تھے۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا وہ اس کی طرف بڑھا، لیکن جیسے اس نے اشال کو ہاتھ لگایا تو اشال کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسفند کو اپنے نزدیک دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ بوکھلائی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے شدید نیند آ رہی ہے، میں نے سونا ہے۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگی کہ اسفند نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اب تمہیں مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ جواب میں اشال نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ میری پرابلم تم ہو، لیکن میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ تم نے صرف مجھے بلکہ میرے گھر والوں کو بھی خرید لیا۔ کچھ آنسو اشال کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گالوں پر گرے، جبکہ اسفند بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں واقعی میں نہیں جانتا کہ تم کس بارے میں بات کر رہی ہو، لیکن مسٹر اسفند، تمہارے بابا اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اشال نے روکھے انداز میں جواب دیا، اور ان کو یہ بھی یقین ہے کہ جب تمہارا مجھ سے دل بھر جائے گا تو تم مجھے چھوڑ دو گے۔ اور اب میں تم سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں، کائنڈلی یہ کام تھوڑا جلدی کرنا، کیونکہ میرے لیے اس گھٹن زدہ ماحول میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب کی بار اسفند کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا۔ کیا تم نے مجھے اتنا گھٹیا اور گرا ہوا سمجھ لیا ہے؟ میں تم سے شادی کی کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا اور میں تمہیں کھونے سے ڈرتا تھا، اور اب میں اس وقت تک تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے دل و جان سے قبول نہیں کر لیتی۔ وہ آپ سے تم پر آیا۔ اشال کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا، لیکن اس کی بات کرنے کے طریقے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ اب وہ ہر حال میں اس پر اپنا حق مسلط کر کے ہی دم لے گا۔ اشال نے کالج جانا چھوڑ دیا اور اب وہ پورا دن گھر میں ہی رہتی، جہاں پر اسفند کی امی اسے صبح شام تانے دیتی رہتی، جن کو اپنے کان لپیٹ کر سنتی رہتی کیونکہ اب اسے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ دوسرا، اس نے باہر کی اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ جہاں تک اس کے گھر والوں کا سوال تھا تو صفدر صاحب ہر مہینے ایک موٹی رقم اس کے حوالے کر دیتے، جو کہ اس کے گھر والے بغیر کسی تردد کے لیتے تھے۔ اشال نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد کسی نے بھی نہیں مانی، اس لیے وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ صرف اپنے آپ کے لیے ہی زندگی گزارے گی۔ دوسری طرف جہاں تک اسفند کا سوال تھا تو اپنے بزنس میں حد سے زیادہ مصروف ہو گیا، اور پھر اگلے کچھ ہی مہینوں میں اس کا شمار شہر کے بڑے ترین بزنس مین میں ہونے لگا۔ ایک تو اسے اپنا سارا بچپن اور جوانی لندن میں گزاری تھی، اسی لیے وہ اپنی عمر سے تھوڑا سا بڑا لگتا تھا، لیکن ہینڈسم بھی بلا کا تھا۔ نظریں اس پر رک سی جاتی تھیں۔ اس کی کلاس کی لڑکیاں اس پر دل و جان سے مرنے کے لیے تیار تھیں۔ اس کی امی جان نے ایک دن اشال کے سامنے اسفند کو اپنی سہیلی کی دوست کے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو یہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ خدا کا واسطہ، یہ سب بس کر دیں، آپ تو اس طرح باتیں کر رہی ہیں جیسے اس سے میری شادی کروا کر دم لیں گی۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے آلریڈی شادی ہو چکی ہے اور میں اپنی شادی میں بہت خوش ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اشال کے پہلو سے گزرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اشال خاموشی سے اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ یہ سچ تھا کہ اسفند اس کی بہت عزت کرتا تھا، اس کی چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتا تھا اور روز رات کو سونے سے پہلے اس سے معافی بھی مانگتا تھا۔ اشال جانتی تھی کہ اس کا دل بالکل صاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے ڈرتی تھی۔ اسے اپنے ٹوٹنے سے ڈر لگتا تھا، اور پھر 2 مہینے گزرنے کے بعد وہ اپنے گھر رہنے کے لیے گئی تو وہاں اسے پتہ چلا کہ ارسل کی منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کی ارسل سے ملاقات بھی ہوئی، اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ یہ ارسل تو نہیں تھا
جو ہمیشہ فریش نظر آتا تھا۔ وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، ان کے محبت کے علاوہ بھی ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے کزن تھے۔ تب ارسل اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، اور خوش کیسے ہوگی، وہ تم سے چھوٹا بھی تو ہے، اور وہ کبھی بھی تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جس کی تم حقدار ہو۔ یہ سن کر اشال کو تھوڑا سا برا محسوس ہوا، کیونکہ ایک بات جو اس نے ایکسپیرینس کی تھی وہ یہ تھی کہ جب سے وہ اسفند کی زندگی میں گئی تھی تب سے اس کی زندگی سے بلا وجہ کی ٹینشنز ختم ہو گئی تھی، اور جو تھوڑی بہت ٹینشنز تھی ان کو وہ کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ مسٹر ارسل، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں شادی سے بہت خوش ہوں۔ اس نے شادی پر اچھا خاصا زور دیتے ہوئے کہا تو عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا۔ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی، تمہاری آنکھیں سب کچھ بتا رہی ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم اب بھی ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ میں ابھی بھی تم سے نکاح سے پہلے کو مزید کچھ کہتا ہے۔ اشال غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، خبردار جو تم نے دوبارہ ایسی کوئی بھی بات اپنے منہ سے نکالی۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ میں تم سے شادی کسی بھی صورت نہیں کروں گی، اور اب جب کہ میں شادی شدہ بھی ہوں تو تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی مجھے اس طرح کی پیشکش کرتے ہوئے؟ وہ غصے سے چلا رہی تھی کہ اچانک ہی اسے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً سے پہچان گئی کہ اسفند آیا ہے، اور اگلے ہی پل وہ تیز قدم بڑھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے اسفند گھر کے اندر داخل ہوا، اشال اگلے ہی پل اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اسفند کو ایک پل کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد اشال اس سے الگ ہوئی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اسفند کو لگ رہا تھا کہ وہ غش کھا کر بے ہوش ہو جائے گا، لیکن کمبخت بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اشال اس کا ہاتھ تھام کر لاؤنج کے اندر چلی گئی، لیکن وہاں ارسل کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی اشال نے اس کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑا تو اسفند کو تھوڑا برا لگا۔ اس نے اشال کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو اسے گھور کر رہ گئی۔ اس کے اس انداز پر شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یا میرے اللہ، مجھے اس لڑکی کو سمجھنے کے لیے عقل عطا فرما، وہ بے ساختہ دعا کرتے ہوئے بولا۔ رات کے وقت بھی اشال کا انداز پھر سے اکھڑا اکھڑا تھا۔ کیا دن کے وقت تمہاری طبیعت خراب تھی؟ اسفند پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ اشال اس کی بات کے مطلب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی، اسی لیے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہنے لگی، میں تو بالکل ٹھیک تھی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، میں بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ اگر دن کے وقت تمہاری طبیعت ٹھیک تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تمہاری طبیعت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذہن کو صحت عطا فرمائے۔ وہ گہری سانس خرچ کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ اشال سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ مجھے ذہنی بیمار کہہ رہے ہیں؟ وہ لڑنے مرنے کے لیے میدان میں اتر آئے تو اسفند نے فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ معاف کرے مجھے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اشال دوسری طرف رخ پھیر کر پھر سے مسکرا دی۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر اسے اسفند کی آواز گونجی، آخر ہم دونوں کے درمیان یہ سب کچھ کب تک چلتا رہے گا؟ اس کا اشال کے پاس بھی جواب نہیں تھا، نہ ہی اس نے جواب دیا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ دور رہنے کے باوجود بھی اسفند کی طرف متوجہ ہوتی جا رہی تھی اور اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کا دل اسفند کی طرف مائل ہونے لگا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو بھی یہ بھی کہہ کر سمجھا لیا تھا کہ عمر سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، بس میاں بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کا لندن اسٹڈی ویزا لگا تو اسفند بھی اس کے ساتھ لندن آ گیا، تو اس نے وہیں پر ہی اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا تھا۔ اشال نے اس 1 سال میں اسفند کو ہر طرح سے آزما کر دیکھ لیا تھا، لیکن اسفند نے کبھی بھی اس کے ساتھ بے وفائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ تو کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، باقی ساری عورتوں کو اپنے لیے حرام سمجھتا تھا۔ اس کی زندگی اشال سے شروع ہو کر اشال پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ جب محترمہ کو اس چیز کا احساس ہوا تو اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھتا تھا، اور پھر اس نے اسفند کو معاف کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اور ایک دن وہ دونوں ساحل سمندر پر واک کر رہے تھے جب اسفند نے معمول کی طرح سے یہی سوال پوچھا کہ آخر کب تک تم مجھ سے ناراض رہو گی؟ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرائی اور آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ سے ناراض ہوں؟ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی شکایت نہیں۔ اسفند کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ تھام کر خوشی سے چہکتے ہوئے بولا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟
اشال نے مسکراتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی تھی۔ آج اسے لوگوں کی کہی ہوئی ساری باتیں غلط معلوم ہو رہی تھی۔ جتنے بھی لوگ کہتے تھے کہ عورت کی عمر کے بڑے فرق کی وجہ سے رشتہ بے جوڑ لگتا ہے، وہ سب غلط تھا۔ بس مرد کو تحفظ والا اور محبت کرنے والا ہونا چاہیے، اور اشال کو ویسا ہی شخص مل گیا تھا۔ اسلم کو اس نے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بھی اسلم کے مطابق ڈھال چکی تھی۔ جہاں تک صفدر صاحب کا سوال تھا تو ان کی بھی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوئیں۔ اسود نے اس لڑکی کو نہیں چھوڑا۔ دوبارہ انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو مجبور نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی اپنے بیٹی کے لیے بس خوشیاں چاہتے تھے، اور اگر یہی خوشیاں ایشال کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔